اب انشاءاللہ سورہ علم نشرح کا آغاز ہوگا۔ سورہ علم نشرح بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 8 آیات ہیں، اور سورہ علم نشرح کی ایک فضیلت یہ ہے، فائدہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد سورہ علم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی جائے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ تو حافظے کی قوت کے لیے سورہ علم نشرح کا پڑھنا بے حد مفید ہے۔ تو اس کا سورہ علم نشرح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، کھول نہیں دیا؟ تو اس کو شرح صدر کہتے ہیں، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی سینے کا کھولنا 2 طرح کا، ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی کھولنا ہوتا ہے۔ حقیقی کھولنا تو اس طرح کہ سینے کو کاٹ دیا جائے اور کھول دیا جائے، اسے شرح صدر حقیقی کہتے ہیں۔ اور ایک شرح صدر ہوتا ہے مجازی طور پر کہ سینہ بند ہے لیکن اسے بعض علوم کے لیے، بعض رازوں کے لیے کشادگی عطا فرما دی جائے، اسے بھی شرح صدر کہا جاتا ہے۔ ایک چیز بعض اوقات ایک طالب علم پڑھ رہا ہوتا، سمجھ میں نہیں آ رہی، واضح نہیں ہو رہی، پھر استاد نے سمجھایا اور اس طرح اس کو اس کا علم دے دیا کہ وہ ذہن میں راسخ ہو گیا، اتر گیا، مکمل سمجھ میں آ گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس علم کے سلسلے میں مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا، یعنی میرا سینہ کھل گیا اور وہ علم میرے سینے میں جمع ہو گیا۔ اور یہ دونوں طرح کے شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ایک شرح صدر تو یہ 3 دفعہ، یعنی ظاہری جو شرح صدر ہے یہ حقیقی ہے، یہ تقریباً 3 دفعہ ہوا۔ ایک بچپنے کی حالت میں جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں، تو آپ ان کے بچوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پر ایک دفعہ نبی کریم کو لٹا کر فرشتے آئے، انہوں نے لٹایا، بچے منظر دیکھ رہے تھے، سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے قلب انور کو نکال کر اور متبرک پانی سے دھویا گیا۔ تو بچوں نے گھبرا کے جا کے بتایا کہ جی کسی نے محمد کا سینہ چاک کر دیا ہے، تو سب گھبرا کر آئے، دیکھا تو آپ بالکل صحیح سالم تھے، وہ فرشتوں نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی عطا سے وہ سینہ درست ہو گیا تھا۔ پھر جب وحی کی آمد ہوئی اس وقت بھی شرح صدر کا ایک واقعہ ہے، اور اسی طرح جب آپ سفر معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو بھی آپ کے سینہ مبارکہ کو باقاعدہ حقیقتاً چاک کر کے آپ کے قلب انور کو نکالا گیا اور اسے آب زمزم وغیرہ سے دھو کر دوبارہ رکھا گیا۔ تو یہ شرح صدر حقیقی بھی حاصل ہوا، اور شرح صدر مجازی یا باطنی جو ہے نبی کریم کو معنوی لحاظ سے جو حاصل ہوا اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے رازوں کا گنجینہ بنا دیا، اور آپ کو وہ علوم عطا فرمایا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس سلسلے علم کی زیادتی کے اعتبار سے آپ کا ثانی نہیں ہے۔ تو لہٰذا شرح صدر 2 طرح کا ہے، اور دونوں شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئے۔ ان کا یہ تذکرہ ہے کہ علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ فرما دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ تو اس بوجھ سے مراد غم امت تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کو بہت زیادہ امت کا غم رہا کرتا تھا کہ میری امت اگر عذاب میں گرفتار ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے معاملات آپ کے سامنے آپ کے ساتھ فرمائے، اور اس قسم کی آیات کو نازل فرمایا جس میں آپ کی امت کے لیے بہت ہی انعامات کا وعدہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہوا، جیسے کہ اجتماعی عذاب سے اس امت کا ہلاک نہ ہونا، یہ انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ اور جسے پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس قسم کی آیات کے حبیب کریم ہم آپ کو راضی کر لیں گے، آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے جو وعدے ہوئے تو اس سے نبی کریم کا غم دور ہوا، تو گویا کہ آپ کی پیٹھ کا بوجھ اتر گیا۔ تو محاورتاً یہ ہے کہ ایسا بوجھ اتار دیا جس نے پیٹھ توڑ دی تھی، یعنی آپ کو بہت دباؤ میں رکھا ہوا تھا۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہا کرتے تھے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں ترقی اسلام کی بہت ہی کم ہوئی، جیسے کہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن پھر جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو زندگی مبارکہ کے ظاہری آخری 10 سال یہ اسلام کی بہت زیادہ ترقی کا سبب بنے اور دور دور تک اسلام پھیل گیا اور فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو یا تو یہ مراد ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے وہ غم دور کر دیا، یعنی پہلے آپ اس غم میں تھے کہ اسلام کیسے پھیلے گا، اور پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، تو اس کے ذریعے آپ کا غم دور ہوا۔ ویسے تو یہ مکی آیات صورتوں میں سے ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، تو اس میں وہ والا قول لیا جائے کہ غم امت کو دور کیا، اور اسی طریقے سے اسلام کی جو بڑی بڑی شخصیات جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا داخل اسلام ہونا یہ بھی ہجرت سے پہلے تھا۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہوئے جس سے نبی کریم کو مزید تقویت حاصل ہوئی، قلب انور نے تقویت پائی کہ اب اسلام تیزی سے بڑھے گا، وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس کی بڑی تفسیرات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر میں وہ چاشنی اور لذت رکھی ہے کہ کبھی بھی کوئی اس ذکر سے بور نہیں ہوگا۔ آپ یہ غور کر لیں کہ پوری دنیا میں اگر جتنا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، جتنی تعریف ہمارے نبی کی ہوتی ہے، کسی اور کی ہوتی ہے، تو کوئی ایک مثال پیش کر کے بتائے۔ دوسرا، جتنی مرضی آپ نعتیں سن لیں، جتنے مرضی فضائل و کمالات سن لیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ذکر میں اتنی برکت رکھی ہے کہ انسان کا دل بور نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ کوئی دنیا کی کوئی شخصیت منتخب کر لیں، عام شخصیت، اور اس کے مناقب لکھنا شروع کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بور ہو جائیں گے، سننے والے بور ہو جائیں گے، اور اس ذکر میں چاشنی لذت نہیں رہے گی، اس لیے کہ کتنے اوصاف جمع کریں گے آپ، وہی پھر چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو بوریت کا سبب بنیں گی۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سلسلے میں چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چاشنی، اتنی لذت، اتنا مزہ، اتنی اٹریکشن، اتنی تاثیر بھر دی ہے کہ ہمارے دل کبھی بور ہی نہیں ہوتے، سنتے چلے جائیں اور دل میں ہمیشہ ایک نئی کیفیت، ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ ان میں بعض وہ فضائل بھی ہوتے ہیں جو ہم 50 مرتبہ سن چکے ہوتے ہیں، لیکن جب 51ویں مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس کے حبیب کا تذکرہ بکثرت کیا جائے اور بہت زیادہ کیا جائے۔ دوسرا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح متصل کر دیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ جسے اذان میں آپ دیکھ لیں، کلیمے میں دیکھ لیں، قرآن میں آپ دیکھ لیں، جب اللہ کا تذکرہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے بھی کے فضائل و کمالات پر یا آپ کے بارے میں مشتمل آیات بھی آئیں گی، اور اسی طرح اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم کے لیے بھی شہادت، پھر کلیمے کے اندر دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں جلالت، اس کے بعد فوراً نبی کریم کا تذکرہ۔ تو یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ کوئی بلند، مثلا ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں کہ بلند و بالا منصب حاصل کرنے والی کوئی شخصیت اگر کسی کا نام اپنے ساتھ رکھ لے کہ بھئی فلاں میرا آدمی ہے مثلا، تو یہ جو جس کو وہ کہہ رہے ہیں اسے بھی بلندی اور رفعت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی نبی کریم کے لیے رفعت اور بلندی کی ضمانت ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 دفعہ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پہلی مرتبہ ذکر فرمایا، پھر دوبارہ اس مضمون کو مؤکد کر دیا۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بھی تنگ دستی، پریشانی دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر تنگی کو جانے کے لیے ہی ہم پر مسلط کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا کمال ہوگا کہ ہم اس عارضی مصیبت کی آمد یا اس کے ٹھہرنے سے اس انداز سے پریشان نہ ہو جائیں کہ بے صبری میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کر کے اپنے ثواب کو ہی ضائع کر بیٹھے، بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے۔ بعض اوقات ہم جلد بازی میں اپنی باطنی بے قراری اور باطنی اضطراب کی بنا پر بہت سارے انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور ہر شخص کے لیے آتی ہے، لیکن اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو پھر ثابت قدم ہو جائیں، محنت کریں۔ اس کی تفسیر بیان فرمائی گئی کہ اے حبیب کریم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو آپ دعا فرمائیں، دعا میں آپ زیادتی کریں۔ اب دعا دو طرح کی ہوتی ہے، نماز کے آخر میں بھی دعا ہوتی ہے، یعنی نماز کے اندر، لیکن جیسے ہم درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور ایک نماز کے بعد دعا، دونوں مفہوم لی ہیں مفسرین نے، لہذا اس سے دونوں کا حکم اور ثبوت مل جاتا ہے کہ نماز کے آخر میں دعا، یعنی نماز کے اندر لیکن اینڈ میں دعا ہوتی ہے، وہ بھی ہے خود قرآن سے ثابت۔ اور اس طرح اگر نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ اس کا ثبوت بھی شاید سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی جانب رغبت کرو، اس طریقے سے کہ دین پر استقامت۔ اب یہ عام حکم لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں اور تمام امور سے آپ جو مطلب آپ کا ایک منصب تھا کہ آپ نے تمام معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کا تزکیہ فرمانا ہے، پھر جیسے جیسے حکومت کے امور ہوتے ہیں ان سب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی طرف دوبارہ کامل طور پہ متوجہ ہو جائیں۔